اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم اس پیج کو کمپلیٹ کریں گے، اور ہم نے جو اپنی ڈویژن کی ہوئی ہے سورہ بقرہ کی، اور جو پورشن ہم اب آج کل پڑھ رہے ہیں وہ عبودیت کی علامتیں ہم پڑھ رہے تھے، اور وہ آج 167 تک ختم ہو جائیں گی، اور 168 اور 169 اور اس سے مزید اس سے آگے چلتے ہوئے 214 تک یہ وہ تمام آیتیں چلیں گی جس میں زندگی اور عبادت ان کا کیا آپس میں رشتہ ہے وہ ہمیں نظر آئے گا، کہ ہماری زندگیوں میں عبادت کس کس طرح سے شامل کی گئی ہے، یعنی کہ ہم اپنی زندگیوں میں عبادت کو کس طرح سے پروو کر سکتے ہیں، اور ان میں اللہ نے کیا کیا احکامات دے رکھے ہیں، ان سب کا ہم جائزہ لیں گے 168 سے لے کے آنورڈ۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم انشاءاللہ ان دو آیتوں کو پہلے دیکھیں گے جو بہت ذرا ٹریکی سی آیتیں ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ اگر ان کو غور سے دیکھیں گے تو ان کو یاد کرنا بالکل بھی مشکل نہیں لگے گا۔ یہ اب آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلی دفعہ ان لوگوں کا ذکر پڑھا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کچھ مد مقابل بنا لیتے ہیں، انداد بنا لیتے ہیں، شریک بنا لیتے ہیں، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کا حق ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اللہ سے جو مومن ہیں، مومن جو ہیں وہ اللہ سے جیسی محبت کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہے نا ٹوٹ کے محبت کرنا وہ مومن ہی اپنے اللہ سے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایک لائن پڑھی تھی جس میں کہا جا رہا تھا کہ کاش وہ دیکھ لیں جب عذاب آئے گا ان پر تو وہ یہ جان جائیں گے کہ تمام قوتیں صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ جو ہے وہ عذاب لینے میں بہت شدید ہے۔ تو یہ وہ دیکھنے کی ایک بات کی جا رہی تھی کہ وہ جان جائیں، کاش کہ وہ جان جائیں جب، وہاں پہ ہم نے اذ پڑھا تھا، اذ یرون العذاب، جب وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، تو وہاں پہ پہلا اذ آیا تھا، اب یہ دوسرا اذ اس آیت سے شروع ہو رہا ہے، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا۔ اب دیکھیں گے الذین اتبعوا اور الذین اتبعوا، اور ایک دفعہ پھر سے یہ اگلی آیت میں آئے گا الذین اتبعوا۔ کیا مطلب ہے ان کا؟ پہلے ہم ان کے مطلب کو غور سے دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس آیت کو سمجھنا آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا۔ اذ تو وہی ہے، اسی کی کنٹینیوشن ہے جو ہم پیچھے آیت پڑھتے آ رہے ہیں، اذ یرون العذاب، جب وہ عذاب دیکھ لیں گے۔ کب وہ عذاب دیکھیں گے؟ قیامت کے دن، جی، جب قیامت کا دن ہوگا، یوم حشر ہوگا اور تمام فیصلے ہو چکے ہوں گے، تب وہ جان جائیں گے کہ اللہ ہی کے لیے ساری قوتیں ہیں، اور اللہ شدید عذاب لینے میں بھی بہت شدید ہے۔ تو یہ کب دیکھیں گے وہ لوگ؟ جب قیامت کا دن ہوگا۔ تو یہی اسی دن کے طرف ریفر کر رہا ہے کہ جب، یعنی کہ وہ ایسا دن ہوگا جب تبرأ، برات کا اظہار کریں گے۔ تبرأ اس کا روٹ ہے با را حمزہ، یہ جو با را حمزہ نظر آ رہا ہے یہی اس کا روٹ ہے۔ ہم اردو میں ایک ورڈ کہتے ہیں بری الذمہ ہونا، بری ہونا، یعنی کہ ڈس اون کر لینا، اپنے آپ کو پیچھے کر لینا، یعنی کہ میں تو اس کو نہیں جانتا، ہے نا، بری الذمہ۔ تو یہ بھی وہی تبرأ ہے۔ تبرأ کا مطلب ہے برات کا اظہار کرنا، بیزاری کا اظہار کرنا، ڈس اون کر دینا۔ تو یہ پہلے اس کا مطلب سمجھیے، اذ تبرأ، جس دن بیزاری کا اظہار کریں گے۔ کس دن؟ قیامت کے دن ہی کی بات ہو رہی ہے۔ جب برات کا اظہار کریں گے، جب بیزاری کا اظہار کریں گے، الذین تبعوا۔ اب یہ کون ہے الذین تبعوا اور الذین تبعوا؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک ہمیں پیش کا صرف فرق نظر آ رہا ہے نا، ایک پیش ہے اور ایک زبر ہے۔ پیش سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک پیسو ٹرم ہے۔ تبعوا اور تابعین اس کا روٹ ہے، تبع کا مطلب ہوتا ہے جس کی جو فالو کرنا، پیچھا کرنا۔ تو تبعوا وہ لوگ جن کا پیچھا کیا جاتا ہے۔ تو جتنے بھی پیر ہیں، جتنے بھی سیلیبریٹیز کہہ لیں آپ، جن کو
لوگ اللہ کو چھوڑ کے اپنا معبود بناتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اپنے مد مقابل بنا لیتے ہیں، اللہ کا مد مقابل بنا لیتے ہیں، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسا کہ محبت کرنے کا اللہ سے حق ہے، ٹھیک ہے نا۔ پیر ہوتے ہیں لوگوں کے، یہ ہمارا پیر ہے، ہم جو یہ کہے گا ہم وہ کریں گے، یا پھر ایسے کچھ لوگ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ دن کہتے ہیں تو وہ دن کہتے ہیں، رات کہتے ہیں وہ رات کہتے ہیں، یعنی کہ ہر طرح سے ان کو فالو کیا جاتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کو فالوورز کا تو اندازہ ہوگا کہ جتنے سیلیبریٹیز ہیں ان کے کتنے سارے فالوورز ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں سیلیبریٹیز جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، الذین تبعوا، جنہیں فالو کیا جاتا تھا وہ برات کا اظہار کریں گے، وہ ڈس اون کر دیں گے، کن کو؟ من الذین تبعوا، ان لوگوں کو جنہوں نے ان کی پیروی کی، جنہوں نے ان کو فالو کیا۔ تو پیر جو ہیں وہ اپنے پیروکاروں سے برات کا اظہار کریں گے، ان کو ڈس اون کر دیں گے۔ اب پڑھیں، اذ تبرأ الذین تبعوا من الذین تبعوا، جب ڈس اون کر دیں گے پیر من الذین تبعوا، ان لوگوں سے ہٹ جائیں گے، ان لوگوں کو ڈس اون کر دیں گے جنہوں نے ان کو فالو کیا۔ اب آپ کو اس آیت کا تھوڑا سا مطلب سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب یہ دیکھیں ایک بہت ہی ٹرکی، اور آئی ایم شور یہ بہت سارے لوگ جو غلطی کرتے ہیں نا، اس کو ایک ہی ورڈ سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ ہے وراء، ہم ایسا ہی ایک ورڈ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نا، وراء ظہورہم، جس کا مطلب تھا کہ اپنی کمر کے پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ یہ وہ ورڈ نہیں ہے، یہ واو الگ ہے، واو جس کا مطلب ہوتا ہے اور، رأوو وہاں پہ حمزہ تھا، یہاں پہ بھی حمزہ ہے لیکن یہاں پہ حمزہ سیکنڈ نمبر پہ ہے، وہاں پہ حمزہ آخر میں تھا، واو پہلا تھا، واو را حمزہ اس کا روٹ تھا، یہاں پہ ہے را حمزہ یا اس کا روٹ ہے، رآ کہتے ہیں دیکھنا، اور وو کا مطلب ہے وہ دیکھ لیں گے، روو وہ دیکھ لیں گے یا وہ دیکھ چکے، العذاب عذاب، وہ عذاب بھی دیکھ چکے ہوں گے اور وہ عذاب دیکھ لیں گے، اور یہ اور ہے، اور واو الف جو ہے یہ مجھے آخر میں جو الف ہے یہ جمع کی بھی نشانی ہے کہ وہ سب دیکھ لیں گے، وہ سب دیکھ لیں گے العذاب، عذاب کو دیکھ لیں گے۔ دو کام ہوں گے کہ جو پیر ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے، وہ ایک نمبر پہ تو یہ کریں گے کہ وہ برات کا اظہار کریں گے ان لوگوں سے جنہوں نے ان کو فالو کیا، اپنے فالوورز سے وہ برات کا اظہار کریں گے، ہم انہیں نہیں جانتے، یہ کون ہے، ہم تو انہیں نہیں جانتے، یہ ہوتا ہے تبرع کا مطلب۔ جب وہ بیزاری کا اظہار کریں گے، بیزاری برتیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے انہیں فالو کیا، اور کیا ہوگا، وہ عذاب بھی دیکھ لیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر کیا ہوگا اس دن، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ، اسباب جو ہیں یعنی کہ جتنے بھی ریسورسز ہیں، ریسورسز سبب کی جمع ہے اسباب، اسباب کا مطلب ہوتا ہے کہ ریسورسز، اور یہ ایک جمع ہے، جمع مکسر ہے، اسی لیے اس کے ساتھ جو یہ ورب ہے وہ بھی اس کا مؤنث کا صیغہ یوز ہو رہا ہے۔ تقطعت کٹ چکی ہوں گی، کٹ جائیں گی ان سے تمام اسباب، تمام اسباب کی قطع تعلق، یعنی کہ وہ ریسورسز کٹ جائیں گے، یعنی کہ یہ اس کا مطلب ہے۔ تین چیزیں ہو رہی ہوں گی اس دن، ایک تو پہلے ہم وہ اس جو پہلے اس سے پہلے آیت پڑھے تھے اسی کی کنٹینیویشن ہے کہ اس دن جو جن کی پیروی کی جا رہی ہوگی وہ ڈس اون کر دیں گے اپنے فالوورز کو، نمبر 2 وہ عذاب بھی دیکھ لیں گے، اور اس دن تمام اسباب ان سے کاٹ دیے جائیں گے۔ تقطعت بہم الاسباب، اسباب کٹ جائیں گے، اسباب جو ہے وہ اس کو یہاں پہ تقطعت اس کے لیے آ رہا ہے کہ تمام اسباب کٹ جائیں گے۔ اور کیا ہوگا، اور کہیں گے، وقال اور کہیں گے، الذین تبعوا، یہ تھا نا اوپر تبعوا نہیں، الذین تبعوا جنہوں نے پیروی کی، فالوورز، اور وہ سارے فالوورز کہہ اٹھیں گے کیونکہ ان کو تو ڈس اون کر دیا تھا، ان کے جن کو دنیا میں
جن کو وہ بہت خوشی خوشی اور بہت محبت کے ساتھ جن کو وہ فالو کیا کرتے تھے، اللہ سے جیسی محبت کرنی چاہیے وہ ان لوگوں سے کرتے تھے، وہ جب ان کو ڈس آن کر دیں گے تو وہ بھی کہیں گے کہ کاش، قال الذین اتبعوا، تو فالوورز کہہ اٹھیں گے، لو، اب یہ جو میں نے بلو میں ہائی لائٹ کیا ہے یہ وہ ان کا قول یہاں پہ رقم اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، لو ان لنا کرۃ، کاش ہمیں ملے ایک اور چکر، کراتن ہے نا، کرا کہتے ہیں گیند کو بھی کہتے ہیں، اور کراتن ایک راؤنڈ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نا راؤنڈ چیز، کرۃ الارض ہم اردو میں کہتے ہیں، کرۃ الارض یعنی کہ جو گول ہے، گولا ہے زمین کا گولا، تو کرۃ الارض، تو یہ کراتن کا مطلب ہوتا ہے ایک اور ٹرن ملے، یہ ایک اور باری ملے، ایک اور چکر ہمیں ملے، کس کا چکر، یعنی کہ ہمیں دوبارہ زندگی ملے، ہم دوبارہ زمین پہ جانے کا موقع ملے، لو ان لنا، کاش بے شک ہو، لنا ہمارے لیے، کرۃن ایک اور چکر، ایک اور مہلت، فنتبرأ، فن پس، نہ ہم، یہاں پہ نون جو ہے وہ ہم کے لیے ہے، نتبرأ ہم بیزاری برتیں، انہوں نے بیزاری برتی ہے نا، تو وہ کہہ رہے ہیں، وہ ان کا قول ہوگا، کہہ اٹھیں گے کہ کاش ہمیں ایک اور موقع ملے، فنتبرأ، پھر ہم بیزاری برتیں گے، منہم ان سے، اب وہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں نا، اب وہ ہماری برات کر رہے ہیں، وہ ہمیں ڈسون کر رہے ہیں، ہم انہیں ڈسون کر دیں گے، ہمیں ایک اور موقع مل جائے، ہمیں ایک اور دفعہ، ایک اور چکر دنیا میں جانے کا مل جائے، چکر یعنی کہ ہمیں ایک اور دفعہ باری مل جائے جانے کی، تب ہم ان سے بیزاری برتیں گے، ہم ان کو ڈسون کریں گے، کما، بالکل ویسے ہی، تبرؤ، جیسے وہ برت رہے ہیں، جیسے وہ بیزاری برت رہے ہیں، منا، ہم سے، منا، من اور نا مل کے منا بن رہا ہے، تو ہم سے، تو ایک ان کا قول اللہ تعالیٰ نے نقم کر دیا ان لوگوں کا جو تمام فالوورز تھے، الذین اتبعوا کا، قال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ، کاش کہ ہو ہمارے لیے ایک اور باری، کاش ہو ہمارے لیے ایک اور چکر، فنتبرأ منہم، تب ہم، یہ دیکھیں بہت غور سے اس پورشن کو پڑھنا ہے، فنتبرأ، کسی کو بھی لمبا نہیں کرنا، سب 1 کاؤنٹ ہے، را پہ آپ کو با کو ساتھ را کو جوڑنا پڑے گا، پھر را زبر را بھی نہیں کہنا، فنتبرأ نہیں کہنا، فنتبرأ منہم، فنتبرأ بھی نہیں کہنا، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، اسی طرح یہ والا بھی جو ہے نا، بہت ٹینڈنسی ہے اس کو وراء العذاب کہنے کی، یہ وراء العذاب نہیں ہے، وراء العذاب ہے، واو پیش لام ول، وراء العذاب، تو یہ ورڈ بھی بہت آرام سے پڑھنا ہے، بہت غور سے پڑھنا ہے، یہ واو الگ ہے، راء العذاب الگ ہے، یہ وراء وہ نہیں ہے، یا وراء نہیں ہے، وراء کہتے ہیں نا پیچھے کو، وہ نہیں ہے، یہ واو الگ ہے، اور راء العذاب دیکھ لیں گے وہ عذاب کو، اور وتقطعت بہم الاسباب۔ اچھا، اب یہ ہو گیا کذالک یریہم اللہ، اب یہ بات جب ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بالکل اسی طرح، کذالک اسی طرح، یریہم، ہم وہ دکھائے گا انہیں، کون دکھائے گا، اب اللہ جو ہے آگے حالت رفع میں آ رہا ہے تو اللہ اس کا فاعل ہے، اللہ دکھائے گا، یری، یرا، یوری یعنی رأو ہی کا جو ایک جو روٹ ہے ان سے یہ ورڈ بنا ہے، یوری ہم، اللہ دکھائے گا انہیں، اسی طرح اللہ دکھائے گا انہیں کیا، اعمالہم، ان کے اعمال، حسرات علیہم، حسرت بنا کر ان پر، ایز اے حسرت کے طور پر، علیہم انہیں حسرت بنا کے ان کے اعمال دکھائے گا، یعنی کہ اب ظاہری بات ہے وہ ایک ایسا ٹائم ہوگا کہ ان کی یہ دعا تو پوری نہیں ہو سکتی کہ ہمیں ایک اور باری ملے اور ہم جا کے ان کے ساتھ ان کو ڈس اون کریں جیسے وہ ڈس اون کر رہے ہیں ہمیں، یہ تو اب ان کو موقع نہیں ملے گا، اس لیے یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ انہیں دکھائے گا، ان کو حسرت بنا کے دکھا دے گا ان لوگوں کو، یہ وہ انہی لوگوں کی ہم جو ہو رہا ہے نا، یا الذین اتبعوا کی طرف ہے، کہ وہ لوگ جو فالو کرتے تھے ایسے لوگوں کو جنہیں وہ اللہ سے بڑھ کر محبت کرتے تھے،
جو ہم پیچھے جس طرح جن کا ذکر کرتے ہوئے آ رہے تھے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھے تھے، ان سے ایسی محبت کرتے تھے جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، تو ان کو اللہ نے یہاں پہ کہا تھا الذین تبعوا، وہ جنہیں فالو کیا گیا۔ وہ تو کہہ دیں گے ہم تو ان کو جانتے بھی نہیں ہیں، ہم نے تو ایسا ان کو کرنے کو نہیں کہا تھا۔ تو یہ ہوتا ہے تبرع کا مطلب، بیزاری برتیں گے، بری و ذمہ ہو جائیں گے وہ لوگ۔ تو وہ بھی جو فالوورز ہوں گے، الذین اتبعوا فالوورز کے لیے ہے، تو فالوورز کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک اور موقع ملے، ہم بھی جا کے بیزاری برتیں ان سے جیسے وہ ابھی ہم سے بیزاری برت رہے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ انہیں ان کی تمام اعمال حسرت بنا کے انہیں دکھائے گا۔ اور کیا ہوگا؟ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، وما یہاں پہ نافیہ ہے، اور نہیں ہم وہ بخارجن، یہاں پہ با جو ہے وہ زائدہ ہے اور یہ تاکید کے لیے ہے، اور نہیں ہوں گے وہ ہم، اور نہیں ہوں گے وہ بخارجین، ہرگز، خارجین کہتے ہیں نکلنے والے، نکلنے والے، من النار، اور وہ نار سے نکلنے والے، ہرگز نار سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ تو یہ یعنی کہ ان کو ان کی سزا بتا دی گئی ہے کہ اور تم اپنے اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی پیروی کرو، دوسروں کو فالو کرو، اب یہ عذاب ہوگا تمہارے لیے کہ تمہیں آگ سے ہرگز نکلنے نہیں دیا جائے گا۔ وما ہم بخارجین من النار، اور وہ ہرگز آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ اب ہم نے یہاں تک بات ختم کر لی، اور یہ علامات العبودیہ کے ٹاپک کے اندر ہم نے یہ ساری پڑھی تھی، یعنی کہ عبودیت کی علامت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے اور کسی اور کو اس کا مد مقابل نہ ٹھہرایا جائے، اور اگر وہ ایسا کریں گے تو یہ ان کو دیکھنا پڑے گا۔ آج سے جو آیتیں اور یہاں سے جو 168 سے جو آیتیں شروع ہو رہی ہیں، اور یہی سلسلہ چلے گا 214 آیتوں تک، 214 تک، وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ہماری پوری زندگیوں میں، ہماری زندگی کے کس کس موڑ پہ ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت اس میں آ رہی ہے یا ایھا الناس، لوگوں کو، پوری بنی نوع انسانیت کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ منافقین کا ذکر جب ختم ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کہہ کے لوگوں کو دعوت دی تھی اور کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے پیدا کیا۔ تو اب یہاں پہ بھی پوری بنی نوع انسانیت کو ان کی زندگیوں کے مختلف پہلو بتائے جا رہے ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ کلو، کھاؤ، مما، من اور ما مل کے مما بنتے ہیں، میں سے جو، یا اے لوگو کھاؤ، کلو تم سب کھاؤ، واو الف جو ہے وہ جمع کی نشانی ہے، تم سب کھاؤ، فعل امر ہے، ٹھیک ہے، کمانڈ ہے یہ، کلو تم سب کھاؤ، مما اس میں سے جو، فی الارضی جو زمین میں ہے، حلالن طیبن، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، پاک ہو، ٹھیک ہے، طیب کہتے ہیں پاک کو، حلال کہتے ہیں کہ حلال ہو۔ حلال کی ڈیفینیشن ہم سب جانتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کو کھانے کا اور جس کو یوز کرنے کا حکم دیا ہے وہ حلال ہے، ٹھیک ہے، ہم پر حلال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حلال اور طیب چیزوں کو کھانے کا تمام انسانوں کو حکم دیا ہے، صرف یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں کہا گیا، تمام بنی نوع انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ حکم دیا ہے کہ کھاؤ زمین میں سے جو کہ حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے، اور تم نے کیا نہیں کرنا، وَلَا تَتَّبِعُوا، اتباع کا دوبارہ سے آ گیا، تابع کہتے ہیں کسی کو فالو کرنا، اور تم ہرگز فالو مت کرنا، خطوات کہتے ہیں، خط ہوتا ہے نا، خط کہتے ہیں لمبی سی لکیر کو، ٹھیک ہے، تو شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرنا، یعنی کہ ایسی تمام راستے جو شیطان کی طرف لے کے جاتے ہیں، ان خطوط کی فالو ان کو نہیں کرنا، اور مت پیروی کرنا خطوات الشیطان، شیطان کے جو راستے ہیں ان کی پیروی مت کرنا، لا تتبعوا، انہو، اب شیطان کون ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بتا دیا، اگلی ہی پورشن میں، انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ لکم تمہارے لیے دشمن ہے کھلا،
مبین کہتے ہیں ہر چیز جو سامنے نظر آ کے سامنے کے سامنے آپ کو مبینہ طور پہ یعنی کہ ظاہر ہو کے بالکل کھلا دشمن ہے. تو انہو لکم عدو مبین. اس کے بعد اگلی آیت بھی اسی کے متعلق ہے. انما یہ انما کا مطلب ہوتا ہے اگلی آیت میں حصر کا مفہوم پیدا کر دیتا ہے کہ صرف کا معنی آ جاتا ہے. یأمرکم وہ حکم دیتا ہے تم سب کو وہ حکم دیتا ہے صرف یعنی کہ حصر کا مفہوم ہے بالسوء والفحشاء. سوء کہتے ہیں گناہ کو اور والفحشاء فحاشی کو. تو وہ تمہیں گناہ اور فحاشی کا حکم دیتا ہے. وَأَن اور اس چیز کا کہ تقولو تم سب کہو علی اللہ اللہ پر ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. یعنی کہ تمہیں یہ کرنے پر مجبور کرے گا کہ تم اللہ پر ایسی باتیں کہو جو تم نہیں جانتے. یعنی کہ اللہ نے یہ کہا ہے، اللہ نے ایسا کہا ہے، یہ تمہیں شیطان کرنے کو کہے گا. تمہیں وہ برائی کی طرف بھی برائی کا حکم دے گا، تمہیں فحاشی کا حکم دے گا، اور اس چیز کا کہ تم کہو اللہ پر وہ تمام چیزیں جو تم نہیں جانتے خود، یعنی کہ تمہیں پتہ نہیں ہے اور تم کہو کہ وہ اللہ نے کہی ہوئی ہے. یہ بھی شیطان حکم دیتا ہے. تو یہ چیزیں تم نے نہیں کرنی، تم نے شیطان کے خطوات کی پیروی نہیں کرنی، اور وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ تو صرف تمہیں برائی اور فحاشی کا حکم دیتا ہے. یا امرکم تمہیں وہ حکم دیتا ہے برائی کا اور فحاشی کا. اور وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ یعنی کہ یہ تیسری چیز ہے جو وہ کرنے کو کہتا ہے کہ تم وہ ایسی باتیں کہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے. ما لا تعلمون جو نہیں تم جانتے. تو آئی ہوپ یہ آیتیں آپ کو اب ایزی لگیں گی انشاءاللہ، اور اس کو بار بار دہرائیے اور ان کو ان کے میننگز کے ساتھ ساتھ آپ ان کو دہرائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.